اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے شاید یہ اس زمانے کی مکہ کے لوگوں کے بارے میں ہے یا اس زمانے کی آیت ہے. کیا یہ حقیقت ہے یا یہ آج کی جدید صورتیں بھی موجود ہیں اس کی؟ قرآن مجید کی کوئی آیت پرانی نہیں ہے. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کوئی جس طرح کوئی زنا یا کوئی ادارہ ہے یا کوئی چیز ہے، یہ قریب بھی نہ جانا اور اس کو بہت بڑی بے حیائی قرار دینا، یہ کیا ہے؟ تو پھر اس سیکوینس آف ایونٹس اتنا تیز ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ کپڑے اتار کر اس عمل کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو. لو افتاح کل مفتی، ہاں مفتی بھی اس کے حق میں فتویٰ دے دے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 4 ہے، جو کہ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 پر مشتمل ہے. ناظرین، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے، زنا کے قریب بھی نہ جانے، کسی جان کو ناحق قتل کرنے، قصاص، یتیم کے مال سے دور رہنے، وعدوں کو پورا کرنے، ماپ تول کر پورا دینے، کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگنے جس کا علم نہ ہو، آنکھ، کان اور دل کے بارے میں احتیاط برتنے، اکڑ کر چلنے، شرک کی مذمت اور فرشتوں کو لوگوں کا اللہ کی بیٹیاں کہنا، اس کی مذمت، یہ سارے مضامین اس رکوع میں شامل ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے ان مضامین کے بارے میں سمجھیں، میں چاہوں گا کہ اس رکوع کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو شخص مظلوم قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا حق دیا ہے، پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اور جب ناپ تول کر دو تو پورا پیمانہ دو اور صحیح ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، اس میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا. اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. ان سب باتوں کی برائی تمہارے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کی ہیں. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، اور ورنہ تم ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے چن لیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت بڑی بات زبان سے نکالتے ہو. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، جو پہلی آیت ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے شاید یہ اس زمانے کی مکہ کے لوگوں کے بارے میں ہے یا اس زمانے کی آیت ہے، اس معنی آج کے دور سے اس کا تعلق نہیں ہے. کیا یہ حقیقت ہے یا یہ آج کی جدید صورتیں بھی موجود ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل صاحب، قرآن مجید کی کوئی آیت پرانی نہیں ہے. یہ اللہ کا ابدی کلام ہے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. اس کو ذرا پیچھے سے جوڑیں. والدین کا حق، رشتہ داروں کے حقوق، پھر مفلسی کا مظاہرہ نہ کرو اور نہ ہی فضول خرچ بن جاؤ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، لیکن اندھیرے میں نہیں کرتا. انہو کانا سمیعا بصیرا، دیکھنے والا سننے والا ہے. اب اس کی کنٹینیوشن میں ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. بالکل ٹھیک. یعنی جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو رازق مان لیا تو پھر انسان کے سامنے یہ پرابلم نہیں کبھی آ سکتی. ٹھیک. یہ تبھی آئے گی کہ جب ہم
اپنے آپ کو اپنا رازق سمجھیں گے اور اپنی اولاد کا رازق بھی اپنے آپ کو سمجھیں گے. یعنی ہم ہیں تو اولاد پال رہی ہے ورنہ نہیں پلے گی. دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آج بھی مجھے اور میری اولاد کو اللہ کھلا رہا ہے, کوئی شک نہیں, اور کل بھی وہی کھلائے گا, میں ہوں یا نہ ہوں, اللہ تو ہے. اللہ تو ہے. یعنی یہ مطلوب ہے. تو صرف اس خیال سے, اور پھر یہ کہ آج جو ہے یعنی ہم اس کی کوئی رٹ سنتے ہیں اخبارات میں, ٹی وی پر, مذاکروں میں, کہ جی وسائل کم ہو رہے ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے. اب آبادی بڑھ رہی ہے تو پھر اب آبادی کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. کوئی شک نہیں. کتنے آبی جانور ہیں, کتنے جنگل میں جانور ہیں جن کو روز اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور خوب رج کے کھلاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ انسان کی اپنی تنگ نظری ہے, اور وہ ذخیرہ بھی نہیں کرتے, اور ذخیرہ بھی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. سر یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ انسان جو یہ اعداد و شمار بناتا ہے یہ اس صورت میں بناتا ہے جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں لاتا رہے گا قیامت تک کہ جو ہمیں, اب دیکھیں نا سمندر میں کتنا کچھ نکلا ہے, جو معدنیاں نکل رہی ہیں, تو انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. بس انسان جو فزیکل فیچرز ہیں اس کے اوپر یہ کوائنٹ دیتا ہے. ایک چیز میں یہ جو ایبارشن ہے آج کے دور میں کہ بچے کا سیکس پتہ کر لیا, خواہش بیٹے کی ہے, وہ بیٹی ہے, اس کو ختم کرا دیا اور سمجھا یہ قتل نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں جو قتل ہے کہ نہیں ہے یہ تو کوئی ایکسپرٹ مفتی ہی بتا سکتا ہے. ٹھیک. لیکن وہ جو سوچ ہے وہ یہی ہے. وہ یہاں پر جو ہے وہ یہاں بیٹے بیٹی کا تو ذکر نہیں ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ اولاد کا قتل جو ہے وہ پہلے ہو یا بعد میں ہو, اگر تو وہ ایک انسان ہے تو پھر اس کا قتل جرم ہے, اور اگر معاذ اللہ وہ انسان نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آگے ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی کوئی جس طرح کوئی زنا یا کوئی ادارہ ہے یا کوئی چیز ہے, اب اس کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ قریب بھی نہ جانا اور اس کو بہت بڑی بے حیائی قرار دینا, یہ کیا ہے؟ اصل میں زنا جو ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اس کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. زنا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس راہ کو ہی اختیار نہ کریں جو زنا کی طرف جاتا ہو. قرآن مجید میں جہاں بھی بے حیائی کا ذکر ہے تو وہاں پر یہی الفاظ ہیں کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا ما بطن, کہ بے حیائی کے تو قریب بھی نہ جانا, ٹھیک, خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو. ٹھیک. تو ایک دلچسپ بات نوٹ کر لیں, پورے قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, اس لیے کہ جب انسان زنا کے قریب چلا جاتا ہے تو پھر اس سیکوینس آف ایونٹس اتنا تیز ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ کپڑے اتار کر اس عمل کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. سر کہا جاتا ہے کہ جو زنا کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ ڈھلوان ہے, کہ جب آپ کے شروع میں چلے ہیں, بس چلنا تھا آپ نے, اس کے بعد یہ اتنا تیز ہوتا جائے گا کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. بالکل ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق. اچھا, یہ جو بات میں پچھلی بات پہ دوبارہ آ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے تو ہمارے دین میں ستر و حجاب کا جو نظام ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں نا, ہاں ہاں, یعنی اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ زنا نہ کرو, لیکن زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کو ایک بات, پھر لباس میں پابندیاں, اور پھر میل جول میں پابندیاں, محرم اور نامحرم کا فرق, یہ سب اگر آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آئے گا تو وہ ساری پابندیاں سمجھ میں آئیں گی, ورنہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ بڑی زیادتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور سر جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کے ناحق قتل نہ کرو, اب اس کا مطلب ہے حق پہ قتل ہو سکتا ہے جی. کیا وہ انسان کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے؟ اصل میں یہ 4 مواقع ہیں جن میں انسان کا قتل جائز ہے. ٹھیک. نمبر 1, حربی کافر, یعنی میدان جنگ کے اندر جو بھی کافر آپ کے سامنے میدان میں آیا ہے, ظاہر ہے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ اس کو قتل کریں. ٹھیک. دوسرا, شادی شدہ زانی, مرد ہو یا عورت, اس کو سنسار کر کے مارا جائے گا, لیکن یہ ذمہ داری بھی حکومت کی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اسی طرح قتل کے بدلے قتل, کسی کو قتل کر دی گیا تو اچھا
یہ دونوں جو معاملات ہیں زنا اور قتل، ان دونوں کی جو اپروچ ہے اسلامک از اپوزٹ دیٹ آف سیکولر. ٹھیک. مغرب کے قانون کے مطابق جو رومن لا ہے اس کے مطابق قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے، لہذا اسٹیٹ اس کو پروزیکیوٹ کرتی ہے اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ صرف اس کو معاف کر سکتا ہے. جبکہ اسلام میں کیا ہے کہ قتل جو ہے آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے، لہذا جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے پاس اختیار ہے، وہ چاہیں تو قصاص لے لیں، قتل کے بدلے قتل کا تقاضا کریں، چاہیں تو بلڈ منی لے لیں اور چاہے تو معافی کر دیں. بالکل ٹھیک. اس کے اگینسٹ زنا جو ہے یہ رومن لا کے مطابق آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے، ٹھیک. لہذا اگر باہمی رضامندی سے کیا جائے تو کوئی جرم ہی نہیں ہے. ریپ جرم ہے، زبردستی زنا کرنا یہ جرم ہے، لیکن زنا بالرضا یہ جرم نہیں ہے. لیکن اسلام میں یہ اس کا الٹ ہے کہ زنا یہ آفینس اگینسٹ اللہ ہے، جو کہ اللہ کی نمائندہ اسٹیٹ ہے. ٹھیک. تو یہ آفینس اگینسٹ اللہ یا آفینس اگینسٹ اسٹیٹ ہے، لہذا خواہ وہ باہمی رضامندی سے کیا جائے خواہ وہ زبردستی کیا جائے، وہ ہر صورت میں جرم ہے اور اس کو اللہ کے خلاف آفینس ہے، لہذا ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی اس کا جرم معاف نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. اصل جو قصاص ہے، دیکھیں قصاص کا حق دیا گیا ہے، بس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے. قصاص کا اس کو دیا گیا ہے. اچھا قصاص کا بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جو دینے والا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. سوال واضح نہیں ہوا. دیکھیں قصاص کا حق اللہ تعالیٰ نے دے دیا، دیکھیں نا، یا تو بلڈ منی لے لے. اب وہ اس کا جو فیصلہ ہے کہ پیسہ کتنا لینا ہے، کیا یہ قصاص نہیں ہے، یہ بلڈ منی ہے. ٹھیک. تو یہ پھر کیا ہے کہ نہیں، اس کا یہ بھی دیکھا جائے گا جو قاتل ہے یہ اصل میں جج کا کام ہے، یہ جج کا کام ہے، قاضی کا کام. اور قتل میں حد سے نہ بڑھنا، قتل میں حد سے نہ بڑھو. قتل میں حد سے کیا بڑھے گا، مار تو دیا اس کو. نہیں یعنی اس میں جو بدلہ ہے اس میں یعنی مسلح کرنا، اس کی پیسز کر دینا لاش کے اور اس کے غصہ نکالنا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل بھی کیا واشی نے، اور پھر پیٹ چاک کر کے کلے ان کا جگر بھی پیش کیا ہند کو، جس نے اس کو چبایا اور اپنے اس غصے کا اظہار کیا. یہ مسلح کرنا جو ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. پہلے تو یہ ہے کہ مال کے قریب آپ دیکھیں، اگر کسی بچہ ہے اس کے والدین کسی حادثے میں فوت ہو گئے، اب وہ بچہ اتنا 4-5 سال کا ہے، اب اس کا ظاہری بات ہے جو مال ہے آخر کسی کو تو دیکھنا ہے. بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ اور جو قریب کے لوگ ہیں وہ کون دیکھے؟ چچا ہے، ماموں ہے، کون دیکھے؟ قریب ترین کون؟ کیا سسٹم ہوگا اس کا؟ اصل میں قریب ترین تو یہ بھی اصل میں سارے شریعت کے معاملات ہیں. ٹھیک. یعنی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قریب ترین اگر دادا موجود ہے وہ ہے اصل. ٹھیک. ورنہ پھر اس کا تایا چچا یہ اس کے رسپانسبل ہیں. اگر تو وہ صاحب حیثیت ہیں تو انہیں یتیم بھتیجے کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے کاروبار کو لکڈ آفٹر کرنا چاہیے، لیکن اس میں اپنا کوئی حصہ نہیں رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. یعنی صاحب سید ہے تو جی. لیکن اگر وہ خود تنگ دست ہیں، ظاہر ایک آدمی خود بھی جاب کرتا ہے اور اس کو اپنے بھتیجے کے مال کو بھی سپروائز کرنا پڑتا ہے، کاروبار کو بھی، تو ظاہر ہے وہاں وقت لگائے گا، تو وہ جو بھی مناسب ہو یعنی وہ اس میں سے ویج جو ہے وہ مقرر کر جاب کی ویج جاب کی بیس پر. ٹھیک ہے. یہ اس کا جائز طریقہ ہے. ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور یہاں تک کہ جوانی کو پہنچے، یعنی اب بلوغت کو پہنچ گیا ہے تو ایک دم اس کے حوالے کرنا ہے یا وقت لگا کے تھوڑا جانچو، ہاں سمجھا کے اس کو گریجولی، جیسے اگر آپ کا اپنا بیٹا ہو تو آپ اس کو پہلے جو ہے دکان پر بٹھاتے ہیں، پھر اس کو گر بتاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی جو بھی اگر نیت ٹھیک ہو تو راستے اللہ تعالیٰ خود سجا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. Where there is a will, there is a way. there is a way. عہد کو پورا کرو. بے شک عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. بین الانسانی معاملات جتنے بھی ہیں، کاروباری ہوں، باقی لین دین کے ہوں، رشتہ داری کے ہوں، وہ سارا اصل میں ایک عہد ہے جس کی پاسداری کرنی ضروری ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کچھ عہد وہ ہوتے ہیں جو زبانی کیے جاتے ہیں، ٹھیک. اور کچھ عہد وہ ہیں کہ جو امپلائڈ ہوتے ہیں. مثلاً ایک سٹیج پر والدین اپنا سب کچھ بیٹے پر انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک. ایک دوسری سٹیج آتی ہے کہ جب والدین بیٹے پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اب امپلائڈ ہے
کہ جیسے انہوں نے سارا کچھ انویسٹ کیا تھا آپ یہ بھی سب کچھ جو ہے اپنے والدین پر انویسٹ کریں. بالکل ٹھیک. اور سر جب ناپ تول کر دو تو پیمانہ پورا بھرو اور صحیح ترازو سے تولو, یہی بہتر ہے, اس کا انجام بھی اچھا ہے. پہلے تو ناپ تول کی کمی, اسے آپ ناپ تول میں کمی جو ہے یہ ایک عنوان ہے, ملاوٹ بھی اسی کے ہیڈنگ میں آتی ہے. بالکل آتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور ویٹ کا کم و بیش رکھنا, پیمانوں کا کم و بیش رکھنا, یا کوئی اور جو بات ہوئی ہے وہ چیز نہ دینا, اس سے گھٹا کر وہ دے دینا, حالانکہ مقدار پوری ہے لیکن کوالٹی وہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ ملاوٹ بھی اسی میں, اور کوئی ہیرا پھیری بھی اسی میں, دو نمبری بھی اسی میں. یہ سب جو ہیں وہ انسانی معاملات جو خاص طور پر کاروباری معاملات ہیں ان میں وہ ہے. پھر اسی میں ملازمت بھی آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی پورا دینا, یعنی ایمپلائر پر یہ لازم ہے کہ وہ بر وقت پوری تنخواہ ادا کرے, اور ایمپلائی پر یہ لازم ہے کہ وہ وقت کے جو اس نے اپنے ایمپلائر کو بیچ دیا ہے اس وقت کا کوئی اور استعمال نہ کرے. خاص طور آپ یہ بہت سینسٹیو ہو گیا ہے کہ آپ کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں, اب آپ کی جاب بھی کمپیوٹر پر ہے اور آپ ساتھ چیٹنگ بھی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ چیٹنگ ہے اپنے ایمپلائر کے ساتھ. یعنی اس ٹائم میں آپ اپنا ذاتی کوئی کام نہیں کر سکتے, یا ادر دین اس کمپنی کے کوئی کام نہیں کر سکتے. جی بالکل ٹھیک. اچھا, اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ برکت کی طرف ہے. یعنی اخروی انجام تو بہرحال ہے وہ تو ہے ہی ہی ہے. دنیا میں تو برکت ہے, بالکل ٹھیک. باقی آخرت میں مختلف انجام. یہ بات نوٹ کیجیے گا کہ دیانتداری جو ہے دنیا میں وہ دیانتدار کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. ٹھیک. میری دیانتداری کس کو فائدہ دے گی؟ میرے کلائنٹ کو. لیکن سر اس کا انڈائریکٹ اثر یہ تو ہوگا نا, جو آپ سے سیٹسفائی جائے گا تو وہ جا کے دوسروں کو بھی تو بتائے گا نا. کاروبار نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. بڑی موٹی سی بات ہے. یعنی میں اپنے پروفیشن کی بات کرتا ہوں کہ اگر میں نے دیانتداری کے ساتھ اپنے مریض کو مشورہ دیا ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی رکھا, تو دوبارہ کیا کرنے آئے گا وہ؟ پھر وہ ہاں صحیح. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ میرے ہاتھ کی فیلنگ 30 سال کی, 40 سال کی ایسے پیشنٹ میرے کانٹیکٹ میں ہیں کہ فیلنگ موجود ہے. تو اب میں نے دیانتداری کے ساتھ الحمدللہ اگر کی ہیں تو دوبارہ تو ہوگی نہیں. دوبارہ تو ہوگی نہیں. ہاں, کوئی چیز رکھ بار کیوں آئے گا میرے پاس؟ یعنی اس کا چکر لگوانا جو ہے نا, وہ یہ بھی اس میں سب میرا پھر ہی. بالکل ٹھیک. اور سر یہ اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں, اور آنکھ, کان اور دل, اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ ٹو ہے, یہ کس کی اس کے بعد کے؟ یہ ٹو نہیں ہے, یہ اوکلٹ سائنسز کی نفی ہے کہ آنکھ کا دیکھا, کان کا سنا, یہ سالڈ علم ہوتا ہے انسان کا. یعنی سائنس اور میتھمیٹکس میں ریئل کیا ہے؟ جو آنکھوں سے دیکھو اور جو کان سے سنو. ساتھ اس کے ایڈ کر لیں, ہاتھ کو چھو لگا کے چھونا, چو کو دیکھنا, یعنی 5 سینسز کا ذکر ہے. اس کے بعد دل کا اطمینان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل عطا کیا ہے یہ بہت شارپ ہے, اور یہ کسی کے آدمی کے بارے میں ڈائریکٹلی 2 منٹ اس کے ساتھ رہ کر ایک کنکلوژن نکالتا ہے, اور انسان کا جو اصل معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے. تو جو بھی سالڈ ریالٹیز ہیں ان پر بیس کرو اپنی ساری معاملات کو, اور جہاں دل آپ کا مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ چلو. یعنی اسی میں یعنی بڑی خوبصورت احادیث ہیں کہ فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک فکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم پسند نہ کرو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے. اسی طرح جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو. لو افتاک المفتی, ہاں مفتی بھی اس کے حق میں فتویٰ دے دے. یعنی جو چیز ہمارے دل میں آ رہی ہے کہ یار اس کا پتہ نہ لگے کسی کو, تو وہ غلط ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہوا, بالکل ٹھیک, پوری گائیڈنس دی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ سر یہ دل جو دل میں, اس میں یہاں تو یہ تو نہیں اشارہ کہ دل میں جو آنے والے خیالات ہیں وہ تو معاف کر دیا گیا ہے کہ خیالات جو سے آ رہے ہیں, تو یہاں وہ ہے انسان کا ایکشن. جب تک وہ ایکشن نہ کر دے, جب تک وہ بول نہ دے یا اسے کوئی اس کے مطابق کوئی عمل نہ کر دے, تبھی آئے گا نا. نہیں, اصل میں یہ سارا جادو ٹونا, نجوم یہ کیا ہے؟ یہ سائنس بیسڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک.
کہ نا ایک نجومی ایک بات کہے اور اس کے بعد وہ ایسا ہی ہو جائے، لیکن چونکہ نجیم کی بات سائنٹیفک بیسڈ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، وہ اپنے حساب کتاب لڑا رہا ہے، تو یہاں اصل میں اس سے منع کیا گیا ہے، اس کے پیچھے نہ لگو، آنکھوں سے دیکھا کان سے سنا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے نجومی کہتا ہے کہ کل بارش ہوگی، ایک ہے کہ آپ گوگل سے یعنی جو ایپس ہیں ویدر کی، وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہوگی، لیکن جو ایپس ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ ہمارا کوئی غیب کا علم ہے، وہ باقاعدہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اب ہوائیں جو ہیں وہ یہاں سے یہاں اتنی رفتار پر چلے گی، لہذا اس کے نتیجے میں بارش ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سائنٹیفک بیسڈ نالج ہے۔ بالکل ٹھیک، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تو یہ ہے کہ اگر نجومی کی کہی ہوئی بات بظاہر سچ بھی ثابت ہو جائے تو بھی کہو کہ اللہ سچا ہے، نجومی جھوٹا ہے، بالکل ٹھیک، ہاں ہاں، مطلب کہ آپ نے یعنی ایک ڈائریکشن ہے۔ تنظیمی کے پیچھے جانا ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ اور سر یہاں پہ آگے ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑ جتنا تمہارا قد ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں چار اصل میں اکڑ کر چلنے پر ہم سورۃ لقمان میں حکمت کے تحت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہاں اس میں ایڈ کر دیا گیا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ انسان اکڑ کے کیا کرتا تھا؟ زور سے ایڑی مار کے چلتا ہے زمین پر، تو کہا گیا کہ کی کر لیں گا تم؟ میری زمین کو پھاڑ لیں گا تم؟ بالکل ٹھیک، اور ترا کتنا اونچا لگا لو گے؟ میرے پہاڑ تو بہت اونچے ہیں، لہٰذا اپنی اوقات میں رہو۔ یعنی کہ تم جو یہ تم کرتے پھر تمہارا اپنا ہی خیال ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہونے لگی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور سر یہ آگے یہ ہے کہ ان سب باتوں کی برائی تمہارے رب کے نزدیک، یعنی جو کلیکشن یہ پیچھے ساری دی گئی ہے، یہ ان کی بری صورتیں جو سی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اور آگے ہے کہ حکمت کی باتیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا ورنہ ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے دور ہو کر جہنم میں ڈال دی جاؤ گے۔ یہ شرک کی ہی ڈائریکٹ نفی، ہاں، شرک کی نفی، بالکل ٹھیک، اس کا کچھ نہیں ہے اس میں۔ اور تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کے ساتھ چن لیا، اصل میں وہی شرک کی بات جو ہے وہ خاص طور پر اہل عرب کے اعتبار سے، قریش کے اعتبار سے اس کو ٹونٹ کیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک، میں تو کہا نا کہ شرک کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹونٹ کیا ہے کہ کیا رب نے تمہارے لیے بیٹے پسند کیے اور خود بیٹیاں بنا لی؟ کو کرنلی گل کریا کرو، یعنی کہ میں اپنے لیے جو تمہارے مطابق کم تر چیز ہے وہ میں نے لے لی ہے، اور جو بہتر چیز ہے وہ تمہیں دے دی ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ، آپ نے اس حقوق کو ہمارے لیے واضح کیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ناظرین ہماری یہ رکوع بہت سی ہماری معاشرتی ایسی چیزوں پر مشتمل تھا، اور جسے ہمارے معزز مہمان نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے پہ واضح کیا۔ ناظرین ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور پھر پوچھا کیا میں تمہیں اور بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ ناظرین ہمیں اپنا خود احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں یہ ہمارے لیے ہر لمحہ ایک آزمائش ہیں۔ ہمارے سامنے آنے والا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی کسی خاص حکمت پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا رد عمل اس کے پر چاہ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری باتوں کو مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق اپنا عمل اختیار کریں۔ اپنی ذکارب اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔